बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हामिद मीर की तरफ से एक नई स्टेटमेंट सामने आई है और वो है उसकी फ़ैमिली को धमकियों के हवाले से। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बिल आखिर लिफाफा साफ़ी को FIA ने तलब कर लिया है और क्यों तलब किया है वो नोटिस मेरे सामने है। वो नोटिस मैं आपको पढ़कर आपके साथ शेयर करूंगा कि इल्ज़ामात क्या हैं और बिल आखिर FIA को ख़याल आ गया और कार्रवाई जो है वो लीगल जो एक्शन है वो भी स्टार्ट हो गया। इसके अलावा चंद और सहाफ़ी इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग गए हैं और इनके पीछे कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, वो सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल वो भी सामने आ गए हैं। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले एक दो इम्पोर्टेंट केसेस थे आज के वो मुख्तसर बताता चलूँ। आगा सिराज दुरानी, आप जानते हैं, मैंने उस दिन भी आपके साथ शेयर किया था कि उनकी जो स्पीकर हैं सिंध असम्बली के, उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर सिंध हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है। इनकी दरख्वास्त ज़मानतें सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर कर दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने वापस सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया और कहा कि कानून के मुताबिक दोबारा फ़ैसला किया जाए। आज उन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत हुई और जब अदालत में मुलज़िम के वकला ने कहा कि जनाब अभी इसमें जो रिटन ऑर्डर है, जो डिटेल ऑर्डर है, तफसीली ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो जारी नहीं हुआ और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से हमारी बात हुई है और अगले हफ्ते तक जो है वो जो तफसीली ऑर्डर है वो आ जाएगा और जब तफसीली ऑर्डर आएगा तो उसके बाद जनाब जो भी फ़ैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था। अदालत में एक और दरख्वास्त भी फ़ाइल की गई थी और वो आगा सिराज दुरानी की बीवी की तरफ से दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी कि मेरा नाम ECL से निकाला जाए और मुझे बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इनके भी वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं, तो अदालत को बताया गया कि इन्होंने भी, इनकी बीवी ने भी, इनके बच्चों ने भी, सिराज दुरानी की बीवी और बच्चों ने भी अबूरी ज़मानत हासिल की हुई थी। आपने इनकी ज़मानत मंजूर की थी। जब हाई कोर्ट में हमने इनकी ज़मानतों के ख़िलाफ़ अपीलें की थी तो उसमें ये दोबारा मामला रिमांड हुआ था, तो अब इनकी दरख्वास्त ज़मानतें भी पेंडिंग हैं। तो जनाब ने देखना है कि इनका नाम ECL से निकालना है या नहीं निकालना, क्योंकि इनकी दरख्वास्त ज़मानतें अभी यहाँ पर पेंडिंग हैं। तो अदालत ने जो है वो जब नैब प्रोसिक्यूटर से मज़ीद जो है वो बात की तो वहीं पे वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा भी अदालत में मौजूद था। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये नई दरख्वास्त है तो हमें मौका दिया जाए, हम इसका जवाब जमा करवाते हैं। जवाब जमा करवाने के बाद फिर जो भी अदालत फ़ैसला करेगी हमें मंजूर होगा। अदालत ने 4 जून के लिए जवाब तलब कर लिया है और कहा यह गया है कि 4 जून को आगा सिराज दुरानी की बीवी की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर जवाब जमा करवाया जाए। दूसरी तरफ जो है जो आगा सिराज दुरानी और इनके बच्चों की ज़मानतों का मामला है, अदालत ने उसको जो है वो अगले जो 14 जून के लिए मुकर्रर किया और 14 जून को दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी और जो है वो समाअत होने के बाद फिर अदालत इस सारे के सारे मामले को देखेगी। 12 जून को, सॉरी 14 जून नहीं, 12 जून को दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत होगी और ECL में नाम जो निकाले जाने का मामला इनकी वाइफ का वो 4 जून को जवाब तलब किया गया है। दूसरी तरफ जो आज मामला था शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दरख्वास्त का, जो उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला आया हुआ था और उसको चैलेंज किया गया था, तो उस पर आज जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है और उसमें हामिद खान साहब सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है शौकत अजीज़ सिद्दीकी को और अदालत ने सवाल उठाया है कि क्या किसी जज को ये ज़ेब देता है कि बार कौंसिल के फंक्शन में इस तरह की तकरीर करें, जिस पर कहा गया कि इफ्तिखार चौधरी भी तकरीर किया करते थे। तो जस्टिस एजाज़ उल हसन साहब ने फरमाया कि वो लिखी हुई तकरीर करते थे, ये नहीं था कि जो उनके मुंह में आता था वो बोलना शुरू हो जाते थे। जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि बार कौंसिल की तकरीब में तकरीर करना कोड ऑफ कंडक्ट के ज़ुमरे में नहीं आता। तो अदालत ने कहा आता है, जज का कोड ऑफ कंडक्ट हर जगह होता है और उसको बड़ी सोच समझ कर बात करनी होती है। अब क्योंकि 211 आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो अदालत ने उसके ऊपर बहस और आर्गूमेंट्स तलब कर लिए हामिद खान साहब से। हामिद खान साहब ने कहा कि हुकूमत ने जवाब जमा नहीं करवाया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब तक इनकी दरख्वास्त काबिल समाअत होने का फ़ैसला नहीं होता तब तक हम जवाब जमा नहीं करवा सकते, पहले ये काबिल समाअत करवाएं, उसके बाद जब हमें नोटिस होगा तो हम उसका जवाब जमा करवाएंगे। तो अदालत ने 2 जून के लिए बुध वाले दिन दोबारा इस केस के ऊपर जो है वो समाअत करनी, क्योंकि 30 जून को जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी है उसकी रिटायरमेंट की तारीख़ है, तो वो चाहते हैं कि उससे पहले पहले ये फ़ैसला हो जाए ताकि उनको जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो हासिल कर सकें। अब हम आ जाते हैं जो मामला है PFUJ
انہوں نے آج مذمت کی ہے حامد میر کے حوالے سے کہ حامد میر کو کیوں جو ہے وہ ان کا پروگرام بند کیا گیا یا ان کو بین کیوں کیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے۔ اب ایک معاملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عاصمہ شیرازی نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی ہے۔ اینکر جو ہے وہ عمران ریاض خان، وہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، اور پتہ نہیں وہ کیوں حامد میر کے بارے میں جو ہے وہ ان سے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اس سے اس لیے اختلاف کروں گا، میرے بھائی ہیں، کہ حامد میر کو جیو اور جنگ نے نکالا ہے، اداروں نے نہیں نکالا۔ اداروں نے اس معاملے پر اتنا برداشت کیا ہے کہ جو ہم جس کو سوچ نہیں سکتے، اتنا زیادہ برداشت کیا گیا ہے اس نے جو کچھ کہا ہے اس کے اوپر اداروں نے صبر کیا ہے۔ اب جنگ جیو نے نکالا ہے تو یا تو آپ کے اندر ہو، عاصمہ شیرازی نے کہا ہے کہ یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہماری حکومت ہے، یہ ان کے منہ پر تماچا ہے، انہوں نے نکلوایا ہے۔ آپ لوگوں میں اگر تو ہے اتنی ہمت تو آپ کہیں نا کہ میر شکیل الرحمان نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ میر شکیل الرحمان جو ساری زندگی جس کا ایک ہی مقصد تھا وہ اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، آپ کو کیسے لگتا ہے کہ وہ نکال سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے، اور اس ڈرامے میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ ان کو تنخواہیں بھی ملیں گی، پروٹوکول بھی ملے گا، جو اس کے ٹی اے ڈی ہیں وہ سارا کچھ ملے گا۔ صرف اس کو کیپٹل ٹاک میں کچھ عرصہ نہیں بٹھایا جائے گا، وہ اپنی حب الوطنی قوم کے سامنے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بڑی تکلیف ہے جب وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو نو بولا ہے، تو اس کے بعد پھر امریکہ بھی پاکستان کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور اسرائیل جس کے ساتھ جو کچھ پاکستان نے کیا ہے فلسطین کے معاملے پر، تو وہ بھی اپنا پورا زور لگا رہا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، اس میں حکومت کو بھی وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ وہ اداروں کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ ایف اے ٹی ایف کا جو معاملہ ہے، جو جون میں اجلاس ہونے جا رہا ہے اور پاکستان نے گرے لسٹ سے نکلنا ہے، حامد میر کا جو ایجنڈا ہے یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کا ماحول یہ بنا دیا جائے کہ ایک تو یہاں صحافیوں کی جان خطرے میں ہے، دوسرا جو بولتا ہے تو اس کو یہ پروگرام سے ہٹا دیتے ہیں اور اس پر بین لگوا دیتے ہیں۔ یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بات عمران خان بھی جانتا ہے، یہ بات باقی جو ہے وہ اینکرز بھی جانتے ہیں۔ ان کو کیسے یہ لگتا ہے کہ یہ اداروں نے کیا ہے؟ ادارے ایسا کام نہیں کرتے، ادارے اس معاملے میں نہیں پڑے۔ اب حامد میر نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میری فیملی کو خطرہ ہے اور میں اب کسی بھی حد تک جاؤں گا اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حامد میر آپ نے جب جرنیلوں کی بیویوں کے اوپر الزام لگائے ہیں، آپ نے یہ کہا ہے کہ ان کی گھر کی خبریں ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ جب آپ کسی کے گھر کی خبریں رکھو گے یا ان کے گھر کی خبریں باہر بھجوانا شروع کر دو گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میری فیملی کو کیوں دھمکی لگائی جا رہی ہے؟ کسی نے بھی دھمکی لگائی ہے، نہیں بھی لگائی تو آپ اب فیملی کا سہارا لے کے اپنے آپ کو ایک ہمدردی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ نے کسی کی فیملی کی عزت نہیں رکھی، جب آپ نے فیملی سے معاملہ آگے لے گئے، جب آپ نے کسی کی فیملی کو انوالو کیا تو تب آپ کو یہ خیال نہیں آیا اور تب آپ نے اس بات کا اندازہ نہیں لگایا کہ یہ معاملہ تو آپ کے گلے پڑ سکتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میری فیملی کو دھمکی لگائی جا رہی ہے اور میں کسی حد تک بھی جاؤں گا، اور کتنا گریں گے اور کہاں جائیں گے اور کیا کر سکتے ہیں آپ جس حد تک آپ نے زبان استعمال کی ہے؟ آپ جب کہہ دیں کسی کی فیملی یا گھر والوں کے بارے میں آپ کو غلط الفاظ کہہ دیں، اس کے بعد اور کون سی دھمکی رہ جاتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کچھ اور رہ جاتا ہے۔ آپ نے آخری حد کراس کی ہے۔ اب جب آپ کو کانسیکوینسز نظر آنے لگے ہیں کہ پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے، اصل میں یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا 5th جنریشن وار ان کی کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیا ابھی بھی پاکستانیوں کے دلوں میں اپنے اداروں اور اپنی ریاست کے لیے محبت ہے یا نہیں ہے۔ یہ صرف چیک کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کرتے ہیں اور یہ چیک کرنے کے لیے جو ہے اس کو اس طرح کے جملے کستے ہیں یا بات کرتے ہیں۔ اب جو اسد طور کا معاملہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیاض محمود نامی ایک شہری نے درخواست دی تھی اور یہ کہا تھا کہ 27 مئی کو جو یوٹیوب چینل پر پروگرام کیا ہے، جس کے بارے میں جو ہے وہ ایاز میر نے بھی بڑے اچھے الفاظ میں اس پروگرام کا ذکر کیا ہے۔ خیر، اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ جو ہے وہ جو درخواست جو بھجوائی گئی ہے ان کو، اور جو ایف آئی اے کی طرف سے یہ سائبر کرائم انسپیکٹر ہیں ایف آئی اے کے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر راولپنڈی، ان کی طرف سے جو ہے یہ ان کو درخواست بھیجی گئی ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ آپ 4 جون کو 11 بجے آپ پہنچیں
راولپنڈی جو آفس ہے FIA کا وہاں پر آپ پہنچیں، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے خلاف ڈائریکٹ کرمنل جو کارروائی ہے وہ شروع کر دی جائے گی۔ FIA کی جو کمپلینٹ ہے ڈائریکٹ کبھی بھی FIR درج نہیں ہوتی، پہلے ملزم کو طلب کیا جاتا ہے، فریقین کو سنا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کارروائی ہوتی ہے۔ اب FIA نے ان کو اس لیے طلب کیا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی ہے، اور اسد طور نے جو زبان استعمال کی ہے یہ سارے انشاءاللہ ان کے خلاف ایک ایک کر کے کارروائی ہوگی، لیکن اسد طور کے خلاف جو کارروائی ہے آفیشلی آج اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اور یہ جو اس کا جو ہے وہ جو نوٹس ہے وہ بھی ہم نے اس کے اوپر جو تھم نیل ہے اس کے اوپر آپ کو دکھایا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس نوٹس کو 4 جون کو طلب کیا گیا ہے اسد طور کو، اور اسد طور جس انٹرنیشنل ڈرامے کا حصہ اور ایکٹر بننے جا رہے ہیں اب اس کو وہ بھگتنا پڑے گا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہے، مریم نواز ہے، اچکزئی ہے، یہ کیوں گئے ہیں؟ آج تک عزیز میمن کے گھر تو نہیں گئے جس کو قتل کیا جاتا ہے بلاول زرداری کے لوگوں کی طرف سے، کیونکہ اس نے صرف یہ کہا تھا کہ بلاول زرداری کے ٹرین مارچ میں عورتوں کو پیسے دیے گئے تھے، اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اس کے بعد قتل کیا جاتا ہے۔ قتل ہونے کے بعد آج تک اس کو انصاف نہیں ملتا۔ کیا کبھی حامد میر نے اس کے اوپر پروگرام کیا ہے؟ اگر اتنی صحافت کا ان کو خیال ہے اور اتنا یہ آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں، عاصمہ شیرازی نے کبھی بات کی ہے؟ نہیں کرتے۔ کبھی مریم نواز گئی ہے اس کے گھر، عزیز میمن غریب کے گھر، یا مولانا فضل الرحمان گئے ہوں، یا شہباز شریف یا اچکزئی گیا ہو؟ یہ ڈرامہ ہے، یہ انٹرنیشنل ڈرامہ ہے، اور اس انٹرنیشنل ڈرامے میں یہ پاکستان اور اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، لیکن قوم نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ اپنے اداروں اور ریاست کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں، اب بھی ناکام ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرتا رہے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔